السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک حساب کتاب چلتا رہے۔ صدقے کی برکت سے اللہ پاک مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت آدمی کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست شفیع نام ہے ان کا، بیٹا ان کا بیمار ہو گیا، بہت شدید بیمار ہو گیا۔ اسے اسپتال میں لے کر گئے، کراچی کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے، اس اسپتال میں اسے لے کر گئے آغا خان کے اندر، اور اسے اسپتال کے اندر ایمرجنسی میں دکھایا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بات تقریباً 22-23 سال پہلے کی ہے۔ 60,000 روپے جمع کرائیے۔ بچے کو اسپتال چھوڑ کر گھر گئے اور جناب عالی پیسوں کا انتظام کیا، اور پھر آغا خان اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ خیال آیا کہ راستے میں مکی مسجد پڑتی ہے، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کر کر پھر اسپتال جاؤں گا۔ تو مکی مسجد چلے گئے۔ مکی مسجد میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا، حضرت بچہ شدید بیمار ہے اور اسپتال جا رہا ہوں، اور وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ 60,000 روپے جمع کرائیں علاج شروع کرنے کے لیے، تو وہاں جا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیں اللہ بچے کو صحت عطا فرمائے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا خرید لو، اور وہ سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور بچے کو گھر لے کر آ جاؤ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تو میرے دل پر لگی۔ میں اسپتال نہیں گیا، صدر کے بازار میں گیا، اور ایک کھجور کی گٹلی کے برابر میں نے سونا خریدا اور پھر اسے صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد اسپتال جا کر میں نے بچے کو لیا اور گھر لے کر واپس آ گیا۔ اللہ رب العزت نے چند دن کے اندر اندر بچے کو ٹھیک کر دیا، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ تو صدقے سے اللہ رب العزت بڑی بڑی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات، صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ روٹی اسے ایک دے دو۔ اس نے ایک روٹی دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فقیر آیا، ساحل آیا، اس نے بھی آواز لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ ایک روٹی جو بچی ہوئی ہے وہ بھی اسے دے دو۔ خادمہ کہنے لگی کہ ہمارا روزہ ہے اور ایک ہی روٹی باقی ہے، اب وہ بھی اسے دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی وہ بھی اسے دے دو۔ وہ جھجکنے لگیں خادمہ، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر وہ روٹی بھی فقیر کو دے دی، اور کچھ نہیں بچا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ رب العزت نے دروازے پر ایک آدمی کو بھیجا، اس نے آواز لگائی، پوچھا کون؟ کہا کہ اگر میں ایک شخص ہوں، کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر غلام ہے تو اسے بلا لو۔ تو وہ آیا اور اپنے ساتھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اور کہا کہ فلاں آدمی نے جو میرا مالک ہے یہ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور وہ دے کر چلا گیا۔ وہ آدمی ایسا نہیں تھا جو مستقل جس سے تعلق ہو اور جان پہچان ہو، لیکن ایک نیا آدمی تھا
جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وہ ہدیہ پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول کیا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو کتنی جلدی اللہ رب العزت نے ہمیں روٹیاں واپس کر دیں اور اضافی طور پر پکا ہوا بھنا ہوا گوشت بھی ہمیں دے دیا۔ یہ کتنا اچھا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اکرام اور تحفہ ہے۔ اللہ پاک بھائی ہمیں بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت میں ہم صدقہ دیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں۔ یہ مضبوط اعمال ہیں، پہلے ان اعمال کو اختیار کریں، اس کے بعد پھر ہم اسباب کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔